افسانہ ہتک، مصنف سعادت حسن منٹو۔ دن بھر کی تھکی ماندی وہ ابھی اپنے بستر پر لیٹی تھی اور لیٹتے ہی سو گئے تھے۔ میونسپل کمیٹی کا داروغہ صفائی، جسے وہ سیٹ کے نام سے پکارا کرتی تھی، ابھی اس کی ہڈیاں پسلیاں جھنجھوڑ کر شراب کے نشے میں چور گھر واپس گیا تھا۔ وہ رات کو یہاں بھی ٹھہر جاتا، مگر اسے اپنی دھرم پتنی کا بہت زیادہ خیال تھا، جو اس سے بے حد پریم کرتی تھی۔ وہ روپے جو اس نے اپنی جسمانی مشقت کے بدلے اس داروغہ سے وصول کیے تھے، اس کی چست اور تھوک بھری چولی کے نیچے سے اوپر کو ابھرے ہوئے تھے۔ کبھی سانس کے اتار چڑھاؤ سے چاندی کے سکے کھنکھنانے لگتے اور اس کی کھنکھناہٹ اس کے دل کی غیر عام دھڑکنوں میں گھل مل جاتی۔ ایسا معلوم ہوتا کہ ان سکوں کی چاندی پگھل کر اس کے دل کے خون میں ٹپک رہی ہے۔ اس کا سینہ اندر سے تپ رہا تھا۔ یہ گرمی تو کچھ اس برانڈی کے باعث تھی جس کا ادھا داروغہ اپنے ساتھ لایا تھا، اور کچھ اس بیوڑا کا نتیجہ تھی جس کا سوڈا ختم ہونے پر دونوں نے پانی لا کر پیا تھا۔ وہ ساگوان کے لمبے اور چوڑے پلنگ پر اوندھے منہ لیٹی تھی۔ اس کی باہیں جو کاندھے تک ننگی تھی، پتنگ کی اس کانپ کی طرف پھیلی ہوئی تھی جو اوس میں بھیگ جانے کے باعث پتلے کاغذ سے جدا ہو جائے۔ دائیں بازو کی بغل میں شکن آلود گوشت ابھرا ہوا تھا، جو بار بار موڑنے کے باعث نیلی رنگت اختیار کر گیا تھا، جیسے نچی ہوئی مرغی کی کھال کا ایک ٹکڑا وہاں پر رکھ دیا گیا ہو۔ کمرہ بہت چھوٹا تھا، جس میں بے شمار چیزیں بے ترتیبی کے ساتھ بکھری ہوئی تھیں۔ 3-4 سوکھے سڑے چپل پلنگ کے نیچے پڑے تھے، جن کے اوپر منہ رکھ کر ایک خارش زدہ کتا سو رہا تھا اور نیند میں کسی غیر مرئی چیز کو منہ چڑھا رہا تھا۔ اس کتے کے بال جگہ جگہ سے خارش کے باعث اڑے ہوئے تھے۔ دور سے اگر کوئی اس کتے کو دیکھتا تو سمجھتا کہ پیر پوچھنے والا پرانا ٹاٹ دوہرا کر کے زمین پر رکھا ہوا ہے۔ اس طرف چھوٹے سے دیوار گیر پر سنگار کا سامان رکھا تھا۔ گالوں پر لگانے کی سرخی، ہونٹوں کی سرخ بتی، پاؤڈر، کنگھی اور لوہے کے پن جو وہ غالباً اپنے جوڑے میں لگایا کرتی تھی۔ پاس ہی ایک لمبی کھونٹی کے ساتھ سب طوطے کا پنجرا لٹک رہا تھا، جو گردن کو اپنی پیٹھ کے بالوں میں چھپائے سو رہا تھا۔ پنجرا کچے امرود کے ٹکڑوں اور گلے ہوئے سنترے کے چھلکوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان بدبودار ٹکڑوں پر چھوٹے چھوٹے کالے رنگ کے مچھر یا پتنگے اڑ رہے تھے۔ پلنگ کے پاس ہی بیت کی ایک کرسی پڑی تھی، جس کی پشت سر ٹیکنے کے باعث بے حد میلی ہو رہی تھی۔ اس کرسی کے دائیں ہاتھ کو ایک خوبصورت تپائی تھی، جس پر ہز ماسٹر وائس کا پورٹیبل گراموفون پڑا تھا۔ اس گراموفون پر مندھے ہوئے کالے کپڑے کی بہت بری حالت تھی۔ زنگ آلود سوئیاں تپائی کے علاوہ کمرے کے ہر کونے میں بکھری ہوئی تھیں۔ اس تپائی کے عین اوپر دیوار پر 4 فریم لٹک رہے تھے، جن میں مختلف آدمیوں کی تصویریں جڑی ہوئی تھیں۔ ان تصویروں سے ذرا ادھر ہٹ کر، یعنی دروازے میں داخل ہوتے ہی بائیں کی دیوار کے کونے میں شوخ رنگ کی گنیش جی کی تصویر تھی، جو تازہ سوکھے ہوئے پھولوں سے لدی ہوئی تھی۔ شاید یہ تصویر کپڑے کے کسی تھان سے اتار کر فریم میں جڑوائی گئی تھی۔ اس تصویر کے ساتھ چھوٹے سے دیوار گیر پر، جو کہ بے حد چکنا ہو رہا تھا، تیل کی ایک پیالی دھری تھی، جو دیے کو روشن کرنے کے لیے وہاں رکھی گئی تھی۔
پاسی دیا پڑا تھا جس کی لو ہوا بند ہونے کے باعث ماتھے کے تلک کے مانند سیدھے کھڑی تھی۔ اس دیوار گیر پر دھوپ کی چھوٹی بڑی مروڑیاں بھی پڑی تھیں۔ جب وہ بونی کرتی تھی دور سے گنیش جی کی اس مورتی سے روپے چھوا کر اور پھر اپنے ماتھے کے ساتھ لگا کر انہیں اپنی چھولی میں رکھ لیا کرتی تھی۔ اس کی چھاتیاں چونکہ کافی ابھری ہوئی تھیں، اس لیے وہ جتنے روپے بھی اپنی چولی میں رکھتی محفوظ پڑے رہتے تھے۔ البتہ کبھی کبھی جب مادھو پونے سے چھٹی لے کر آتا تو اسے اپنے کچھ روپے پلنگ کے پائے کے نیچے اور چھوٹے سے گڑھے میں چھپانا پڑتے تھے جو اس نے خاص اس کام کی غرض سے کھودا تھا۔ مادھو سے روپے محفوظ رکھنے کا یہ طریقہ سگندھی کو رام لال دلال نے بتایا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تھا کہ مادھو پونے سے آ کر سگندھی پر دھاوا بولتا ہے تو کہا تھا، اس سارے کو تو نے کب سے یار بنایا ہے؟ یہ بڑی انوکھی عاشقی معشوقی ہے، سالہ ایک پیسہ اپنی جیب سے نکالتا نہیں اور تیرے ساتھ مزے اڑاتا رہتا ہے۔ مزے الگ رہے تو اس سے کچھ لے بھی مرتا ہے۔ سگندھی، مجھے کچھ دال میں کالا کالا نظر آتا ہے، اس سالے میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو تجھے بھا گیا۔ 7 سال سے یہ دھندا کر رہا ہوں، تم چھوکریوں کی ساری کمزوریاں جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر رام لال دلال نے جو بمبئی شہر کے مختلف حصوں سے 10 روپے سے لے کر 100 روپے تک والی 120 چھوکریوں کا دھندا کرتا تھا، سگندھی کو بتایا، سالی اپنا دھن یوں نہ برباد کر، تیرے انگ پر سے کپڑے بھی اتار لے جائے گا وہ تیری ماں کا یار۔ اس پلنگ کے پائے کے نیچے چھوٹا سا گڑھا کھود کر اس میں سارے پیسے دبا دیا کر، اور جب وہ یار آیا کرے تو اس سے کہا کر، تیری جان کی قسم مادھو، آج صبح سے ایک ڈھیلے کا منہ نہیں دیکھا، باپ ایسے کہہ کر 1 کپ چائے اور 1 افلاطون بسکٹ تو منگا، بھوک سے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، سمجھی؟ بہت نازک وقت آ گیا ہے میری جان۔ اس سالی کانگریس نے شراب بند کر کے بازار بالکل مندا کر دیا ہے، پر تجھے تو کہیں نہ کہیں سے پینے کو مل ہی جاتی ہے۔ بھگوان قسم، جب تیرے ہاں کبھی رات کی خالی کی ہوئی بوتل دیکھتا ہوں اور دارو کی بات سنتا ہوں تو جی چاہتا ہے تیری جون میں چلا جاؤں۔ سگندھی کو اپنے جسم میں سب سے زیادہ اپنا سینہ پسند تھا۔ ایک بار جمنا نے اس سے کہا تھا، نیچے سے ان بم کے گولوں کو باندھ کر رکھا کر، انگیا پہنا کرے گی تو اس کی سختائی ٹھیک رہے گی۔ سگندھی یہ سن کر ہنس دی۔ جمنا تو سب کو اپنے سری کا سمجھتی تھی۔ 10 روپے میں لوگ تیری بوٹیاں توڑ کر چلے جاتے ہیں، تو سمجھتی ہے کہ سب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ کوئی منہ لگائے تو ایسی ویسی جگہ ہاتھ۔ ارے ہاں، کل کی بات تجھے سناؤں۔ رام لال رات کے 2 بجے ایک پنجابی کو لایا، رات کا 30 روپے طے ہوا۔ جب سونے لگے تو میں نے بتی بجھا دی، ارے وہ تو ڈرنے لگا۔ سنتی ہو جمنا، تیری قسم، اندھیرا ہوتے اس کا سارا ٹھاٹر کھرکھرا ہو گیا، ڈر گیا۔ میں نے کہا چلو چلو دیر کیوں کرتے ہو، 3 بجنے والے ہیں، ابھی دن چڑھ آئے گا۔ بولا روشنی کرو روشنی کرو۔ میں نے کہا یہ روشنی کیا ہوا؟ بولا لائٹ لائٹ۔ اس کی بھیجی ہوئی آواز سن کر مجھ سے ہنسی نہ رکی۔ بھائی میں تو لائٹ نہ کروں گی، اور یہ کہہ کر میں نے اس کی گوشت بھری ران کی چٹکی لی، تڑپ کر اٹھ بیٹھا
اور لائٹ آن کر دی۔ میں نے جھٹ سے چادر اوڑھ لی اور کہا تجھے شرم نہیں آتی ہے مردوے؟ وہ پلنگ پر آیا تو میں اٹھی اور لپک کر لائٹ بجھا دی۔ وہ پھر گھبرانے لگا۔ تیری قسم بڑے مزے میں رات کٹی، کبھی اندھیرا کبھی اجالا، کبھی اجالا کبھی اندھیرا۔ ٹرام کی کھٹر کھٹر ہوئی تو پتلون پہن کر وہ اٹھ بھاگا۔ سالے نے 30 روپے سٹے میں جیتے ہوں گے جو یہ مفت میں دے گیا۔ جمنا تو بالکل اکھڑ ہے، بڑے بڑے گر یاد ہیں مجھے ان لوگوں کے ٹھیک کرنے کے لیے۔ سگندھی کو واقعی بہت سے گر یاد تھے جو اس نے اپنی 2-1 سہیلیوں کو بتائے بھی تھے۔ عام طور پر وہ یہ گر سب کو بتایا کرتی تھی۔ اگر آدمی شریف ہو، زیادہ باتیں کرنے والا ہو تو اس سے خوب شرارتیں کرو، ان گنت باتیں کرو، اسے چھیڑو، ستاؤ، اس کی گدگدی کرو، اس سے کھیلو۔ اگر داڑھی رکھتا ہو تو اس میں انگلیوں سے کنگھی کرتے کرتے 2-4 بال بھی نوچ لو۔ پیٹ بڑا ہو تو تھپتھپاؤ، اس کو اتنی مہلت ہی نہ دو کہ اپنی مرضی کے مطابق کچھ کرنے پائے۔ وہ خوش چلا جائے اور تم بھی بچی رہو گی۔ ایسے مرد جو گپ چپ رہتے ہوں بڑے خطرناک ہوتے بہن۔ ہاں، ہڈی پسلی تو توڑ دیتے ہیں اگر ان کا دو چل جائے۔ سگندھی اتنی چالاک نہیں تھی جتنی خود کو ظاہر کرتی تھی۔ اس کے گاہک بہت کم تھے۔ غائب تو درجہ جذباتی لڑکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمام گر جو اسے یاد تھے اس کے دماغ سے پھسل کر اس کے پیٹ میں آ جاتے تھے، جس پر ایک بچہ ہونے کے بعد کئی لکیریں پڑ گئی تھیں۔ ان لکیروں کو پہلی مرتبہ دیکھ کر اسے ایسا لگا تھا کہ اس کے خارج زدہ کتے نے اپنے پنجے سے نشان بنا دیے۔ جب کوئی کتیا بڑی بے اعتنائی سے اس کے پالتو کتے کے پاس سے گزر جاتی تھی تو وہ شرمندگی دور کرنے کے لیے زمین پر اپنے پنجوں سے اسی قسم کے نشان بنایا کرتا تھا۔ سگندھی دماغ میں زیادہ رہتی تھی، لیکن جو ہی کوئی نرم و نازک بات، کوئی کومل بول اس سے کہتا تو جھٹ پگھل کر وہ اپنے جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل جاتا۔ گو مرد اور عورت کے جسمانی ملاپ کو اس کا دماغ بالکل فضول سمجھتا تھا، مگر اس کے جسم کے باقی اعضاء سب کے سب اس کے بہت بری طرح قائل تھے۔ وہ تھکن چاہتے تھے، ایسی تھکن جو انہیں جھنجھوڑ کر، انہیں مار کر سونے پر مجبور کرتے، ایسی نیند جو تھک کر چور چور ہونے کے بعد آئے کتنی مزیدار ہوتی، وہ بے ہوشی جو مار کھا کر بند ڈھیلے ہو جانے پر طاری ہوتی کتنا آنند دیتی ہے، وہ بے ہوشی جو مار کھا کر بند ڈھیلے ہو جانے پر طاری ہوتی ہے کتنا آنند دیتی ہے۔ کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم ہو اور کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نہیں ہو، اور اس ہونے اور نہ ہونے کے بیچ میں کبھی کبھی ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ تم ہو، میں بہت اونچی جگہ لٹکی ہوئی ہوں، اوپر ہوا، نیچے ہوا، دائیں ہوا، بائیں ہوا، بس ہوا ہی ہوا، اور پھر اس ہوا میں دم گھٹنا بھی ایک خاص مزہ دیتا ہے۔ بچپن میں جب وہ آنکھ مچولی کھیلا کرتی تھی اور اپنی ماں کا بڑا صندوق کھول کر اس میں چھپ جایا کرتی تھی تو ناکافی ہوا میں دم گھٹنے کے ساتھ ساتھ پکڑے جانے کے خوف سے وہ تیز دھڑکن جو اس کے دل میں پیدا ہو جایا کرتی تھی کتنا مزہ دیا کرتی تھی۔ سگندھی چاہتی تھی کہ اپنی ساری زندگی کسی ایسے ہی صندوق میں چھپ کر گزار دے جس کے باہر ڈھونڈنے والے پھرتے رہیں، کبھی کبھی اس کو ڈھونڈ نکالیں تاکہ وہ بھی ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔
کہ زندگی جو وہ 5 برس سے گزار رہی تھی آنکھ مچولی ہی تو تھی، کبھی وہ کسی کو ڈھونڈ لیتی تھی اور کبھی کوئی اسے ڈھونڈ لیتا تھا، بس یوں ہی اس کا جیون بیت رہا تھا۔ وہ خوش تھی اس لیے کہ اس کو خوش رہنا پڑتا تھا۔ ہر روز رات کو کوئی نہ کوئی مرد اس کے چوڑے ساگوان کے پلنگ پر ہوتا تھا، اور سگندھی جس کو مردوں کے ٹھیک کرنے کے بے شمار گر یاد تھے، اس بات کا بار بار تہیہ کرنے پر بھی کہ وہ ان مردوں کی کوئی ایسی ویسی بات نہیں مانے گی اور ان کے ساتھ بڑے روکھے پن کے ساتھ پیش آئے گی، ہمیشہ اپنے جذبات کے دھارے میں بہہ جایا کرتی تھی اور فقط ایک پیاسی عورت رہ جایا کرتی تھی۔ ہر روز رات کو اس کا پرانا یا نیا ملاقاتی اس سے کہا کرتا تھا، سگندھی میں تم سے پریم کرتا ہوں، اور سگندھی یہ جان بوجھ کر کہ وہ جھوٹ بولتا ہے بس موم ہو جاتی تھی اور ایسا محسوس کرتی تھی جیسے سچ مچ اس سے پریم کیا جا رہا۔ پریم کتنا سندر بول، وہ چاہتی تھی اس کو پگھلا کر اپنے سارے انگوں پر مل لے، اس کی مالش کرے تاکہ سارے کے سارا اس کے مساموں میں رچ جائے، یا پھر وہ خود اس کے اندر چلی جائے، سمٹا کر اس کے اندر داخل ہو جائے اور اوپر سے ڈھکنا بند کر دے۔ کبھی کبھی جب پریم کرنے اور پریم کیے جانے کا جذبہ اس کے اندر بہت شدت اختیار کر لیتا تو کئی بار اس کے جی میں آتا کہ اپنے پاس پڑے ہوئے آدمی کو گود میں لے کر تھپ تھپانا شروع کر دے اور لوریاں دے کر اسے اپنی گود ہی میں سلا دے۔ پریم کرنے کی اہلیت اس کے اندر اس قدر زیادہ تھی کہ ہر اس مرد سے جو اس کے پاس آتا تھا وہ محبت کر سکتی تھی اور پھر اس کو نبھا بھی سکتی تھی۔ اب تک 4 مردوں سے اپنا پریم نبھائی تو رہی تھی، جن کی تصویریں اس کے سامنے دیوار پر لٹک رہی تھی۔ ہر وقت یہ احساس اس کے دل میں موجود رہتا تھا کہ وہ بہت اچھی ہے، لیکن یہ اچھا پن مردوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بات اس کے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایک بار آئینہ دیکھتے ہوئے بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا تھا، سگندھی تجھ سے زمانے نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ یہ زمانہ یعنی 5 برسوں کے دن اور ان کی راتیں اس کے جیون کے ہر تار کے ساتھ وابستہ تھا۔ اس زمانے سے اس کو خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی جس کی خواہش اس کے دل میں موجود تھی، تاہم وہ چاہتی تھی کہ یوں ہی اس کے دن بیتے چلے جائیں۔ اسے کون سے محل کھڑے کرنا تھے کہ روپے پیسے کا لالچ کرتی۔ 10 روپے کا عام نرخ تھا جس میں سے 2.5 روپے رام لال اپنی دلالی کے کاٹ لیتا تھا، 7.5 روپے اسے روز مل ہی جاتے تھے، جو اس کی اکیلی جان کے لیے کافی تھا۔ اور مادھو جب پونے سے بقول رام لال دلال سگندھی پر ڈھاوے بولنے کے لیے آتا تھا تو وہ 10-15 روپیہ خراج بھی ادا کرتی تھی۔ یہ خراج صرف اس بات کا تھا کہ سگندھی کو اس سے کچھ وہ ہو گیا تھا۔ رام لال دلال ٹھیک کہتا تھا، اس میں ایسی بات ضرور تھی جو سگندھی کو بہت بھا گئی تھی۔ اب اس کو چھپانا کیا ہے، بتائے کیوں نہ دے۔ سگندھی سے جب مادھو کی پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا تھا، تجھے لاج نہیں آتی اپنے بھاؤ کرتے؟ جانتی ہے تو میرے ساتھ کس چیز کا سودا کر رہی ہے اور میں تیرے پاس کیوں آیا ہوں؟ چھی 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 10 روپے، اور جیسا کہ تو کہتی ہے 2.5 روپے دلالی کے، باقی رہے 7.5 رہنا 7.5۔ اب ان 7.5 روپیوں پر تو مجھے ایسی چیز دینے کا وچن دیتی ہے جو تو دے ہی نہیں سکتی، اور میں ایسی چیز لینے آیا ہوں جو میں لے ہی نہیں سکتا۔ مجھے عورت چاہیے، پر تجھے کیا اس وقت اسی گھڑی مرد چاہیے؟
مجھے عورت بھی بھا جائے گی، پر کیا میں تجھے جستا ہوں؟ تیرا میرا ناتا ہی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس یہ 10 روپے جن میں 2.5 دلالی میں چلے جائیں گے اور باقی ادھر ادھر بکھر جائیں گے۔ تیرے اور میرے بیچ میں بج رہے ہیں، تو بھی ان کا بجنا سن رہی ہے اور میں بھی۔ تیرا من کچھ اور سوچتا ہے، میرا من کچھ اور۔ کیوں نہ کوئی ایسی بات کریں کہ تجھے میری ضرورت ہو اور مجھے تیری۔ پونے میں حوالدار ہوں، مہینے میں 1 بار آیا کروں گا، 3-4 دن کے۔ یہ دھندا چھوڑ، میں تجھے خرچ دیا کروں گا۔ کیا بھاڑا ہے اس کولی کا؟ مادھو نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا، جس کا اثر سگندھی پر اس قدر زیادہ ہوا تھا کہ وہ چند لمحات کے لیے خود کو حوالدار نہیں سمجھنے لگی تھی۔ باتیں کرنے کے بعد مادھو نے اس کے کمرے کی بکھری ہوئی چیزیں قرینے سے رکھی تھی اور ننگی تصویریں جو سگندھی نے اپنے سرہانے لٹکا رکھی تھیں بنا پوچھے کچھے پھاڑ دی تھی اور کہا تھا، سگندھی بھائی میں ایسی تصویریں یہاں نہیں رکھنے دوں گا۔ اور پانی کا یہ گھڑا دیکھا کتنا میلا ہے، اور یہ چیچڑے، یہ چندیاں، اور کتنی بری پھانس آتی، تاکہ باہر پھینک ان کو۔ اور تو نے اپنے بالوں کا کیا ستیہ ناش کر رکھا ہے۔ اور 3 گھنٹے کی بات چیت کے بعد سگندھی اور مادھو دونوں آپس میں گھل مل گئے تھے۔ اور سگندھی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ برسوں سے حوالدار کو جانتی ہے۔ اس وقت کسی نے بھی کمرے میں بدبودار چیچڑوں، میلے گھڑے اور ننگی تصویروں کی موجودگی کا خیال نہیں کیا تھا، اور نہ کبھی کسی نے اس کو یہ محسوس کرنے کا موقع دیا تھا کہ اس کا ایک گھر ہے جس میں گھریلو پن آ سکتا ہے۔ لوگ آتے تھے اور بستر تک کی غلاظت کو محسوس کیے بغیر چلے جاتے تھے۔ کوئی سگندھی سے یہی نہیں کہتا تھا، دیکھ تو آج تیری ناک کی کتنی لال ہو رہی ہے، بغیر چلے جا لال ہو رہی، بغیر چلے جاتے تھے۔ کوئی سگندھی سے یہ نہیں کہتا، دیکھ تو آج تیری ناک کتنی لال ہو رہی ہے، کہیں زکام نہ ہو جائے تجھے، ٹھہر میں تیرے واسطے دوا لاتا ہوں۔ مادھو کتنا اچھا تھا، اس کی ہر بات 52 تولہ اور پور رتی کی تھی۔ کیا کھری کھری سنائی تھی اس نے سگندھی کو۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اسے مادھو کی ضرورت ہے، چنانچہ دونوں سے سمبند ہو گیا۔ مہینے میں 1 بار مادھو پونے سے آتا تھا اور واپس جاتے ہوئے ہمیشہ سگندھی سے کہا کرتا تھا، دیکھ سگندھی، اگر تو نے پھر سے اپنا دھندا شروع کیا تو بس تیری میری ٹوٹ جائے گی۔ اگر تو نے ایک بار بھی کسی مرد کو اپنے یہاں ٹھہرایا تو چٹیا سے پکڑ کر باہر نکال دوں گا۔ دیکھ اس مہینے کا خرچ میں تجھے پونا پہنچتے ہی منی آرڈر کر دوں گا۔ ہاں کیا بھاڑا ہے اس کولی کا؟ نہ مادھو نے کبھی پونا سے خط بھیجا تھا اور نہ سگندھی نے اپنا دھندا بند کیا تھا۔ دونوں اچھی طرح جانتے تھے کیا ہو رہا ہے۔ نہ سگندھی نے کبھی مادھو سے یہ کہا تھا تو یہ ٹٹر کیا کرتا ہے، اور ایک پھوٹی کوڑی بھی دی ہے کبھی تو نے، اور نہ مادھو نے کبھی سگندھی سے پوچھا تھا یہ مال تیرے پاس کہاں سے آیا ہے، جبکہ میں تجھے کچھ دیتا ہی نہیں۔ دونوں جھوٹے تھے، دونوں ایک ملمہ کی ہوئی زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن سگندھی خوش تھی، جس کو اصل سونا پہننے کو نہ ملے وہ تما کیے ہوئے گہنوں پر بھی راضی ہو جایا کرتا ہے۔ اس وقت سگندھی تھکی ماندی سو رہے تھے۔ بجلی کا کمکما جسے آف کرنا وہ بھول گئی تھی، اس کے سر کے اوپر لٹک رہا تھا۔ اس کی تیز روشنی اس کی مندی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ٹکرا رہی تھی، مگر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کے 2 بجے یہ کون آیا تھا؟ سگندھی کے
خواب آلود کانوں میں دستک کی آواز بھنبھناہٹ بن کر پہنچی۔ دروازہ جب زور سے کھٹکھٹایا گیا تو چونک کر اٹھ بیٹھی۔ تو ملی جلی شرابوں اور دانتوں کی ریخوں میں پھنسے ہوئے مچھلی کے ریزوں نے اس کے منہ کے اندر ایسا لعاب پیدا کر دیا تھا جو بہت کسیدہ اور لیس دار تھا۔ دھوتی کے پلو سے اس نے یہ بدبودار لعاب صاف کیا اور آنکھیں ملنے لگی۔ پلنگ پر وہ اکیلی تھی۔ جھک کر اس نے دیکھا تو اس کا کتا سوکھے ہوئے چپلوں پر منہ رکھ کے سو رہا تھا اور نیند میں کس غیر مرئی چیز کا منہ چڑھا رہا تھا اور طوطا پیٹھ کے بالوں میں سر دیے سو رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ سگندھی بستر پر سے اٹھی، سر درد کے مارے پھٹا جا رہا تھا۔ گھڑے سے پانی کا ایک ڈونگا نکال کر اس نے کلی کی اور دوسرا ڈونگا کھٹاکھٹ پی کر اس نے دروازے کا پٹ تھوڑا سا کھولا اور کہا، رام لال۔ رام لال جو باہر دستک دیتے دیتے تھک گیا تھا، گننا کر کہنے لگا، تجھے سانپ سونگ گیا تھا یا کیا ہو گیا تھا؟ ایک اور سے باہر کھڑا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ کیا مر گئی تھی؟ پھر آواز دبا کر اس نے ہولے سے کہا تھا، اندر کوئی ہے تو نہیں؟ جب سگندھی نے کہا نہیں تو رام لال کی آواز پھر اونچی ہو گئی، تو دروازہ کیوں نہیں کھولتی؟ بھائی حد ہو گئی، کیا نیند پائی ہے؟ یوں ایک چھوکری اتارنے میں 2 گھنٹے سر کھپانا پڑے تو میں اپنا دھندا کر چکا۔ اب تو میرا منہ کیا دیکھتی ہے؟ جھٹپٹ یہ دھوتی اتار کر اور پھولوں والی ساڑی پہن، پاؤڈر واڈر لگا اور چل میرے ساتھ۔ باہر موٹر میں ایک سیٹ بیٹھے تیرا انتظار کر رہا ہے، چل چل ایک دم جلدی کر۔ سگندھی آرام کرسی پر بیٹھ گئی اور رام لال آئینے کے سامنے اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگا۔ سگندھی نے تپائی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بام کی شیشی اٹھا کر اس کا ڈھکنا کھولتے ہوئے کہا، رام لال آج میرا جی اچھا نہیں۔ رام لال نے کنگھی دیوار گیر پر رکھ دی اور مڑ کر کہا، تو پہلے کہہ دیا ہوتا۔ سگندھی نے ماتھے اور کنپٹیوں پر بام ملتے ہوئے رام لال کی غلط فہمی دور کر دی۔ وہ بات نہیں رام لال، ایسے ہی میرا جی اچھا نہیں، بہت پی گئی۔ رام لال کے منہ میں پانی بھر آیا، تھوڑی بچی ہو تو لا، ذرا ہم بھی منہ کا مزہ ٹھیک کر دے۔ سگندھی نے بام کی شیشی تپائی پر رکھ دی اور کہا، بچائی ہوتی تو یہ منہ سر میں دردی کیوں ہوتا؟ دیکھ رام لال، وہ جو باہر موٹر میں بیٹھا ہے اسے اندر ہی لیا۔ رام لال نے جواب دیا، نہیں بھائی، وہ اندر نہیں آ سکتے، جینٹل مین آدمی ہیں، وہ توڑ موڑ کر گلی کے باہر کھڑی کرتے ہیں، وہ بھی گھبراتے ہیں۔ وہ تو موٹر کو گلی کے باہر کھڑی کرتے ہی ہوئے بھی گھبراتے ہیں، تو کپڑے وپڑے پہن لے اور ذرا گلی کے نکڑ تک چل، سب ٹھیک ہو جائے۔ 7.5 روپے کا سودا تھا۔ سگندھی اس حالت میں جبکہ اس کے سر میں شدت کا درد ہو رہا تھا کبھی قبول نہ کرتی، مگر اسے روپے کی سخت ضرورت تھی۔ اس کے پاس والی کھولی میں ایک مدراسی عورت رہتی تھی جس کا خاوند موٹر کے نیچے آ کر مر گیا تھا۔ اس عورت کو اپنی جوان لڑکی سمیت اپنے وطن جانا تھا، لیکن اس کے بعد چونکہ کرایہ ہی نہیں تھا اس لیے وہ کس محفوظی کی حالت میں پڑی تھی۔ سگندھی نے کل ہی اس کو ڈھارس دی تھی اور اسے کہا تھا، بہن تو چنتا نہ کر، میرا مرد پونے سے آنے والا ہے، میں اسے کچھ روپے لے کر تیرے جانے کا بندوبست کر دوں گی۔ موقع پونا سے آنے والا تھا مگر روپے کا بندوبست تو سگندھی ہی کو کرنا تھا۔ چنانچہ وہ اٹھی اور جلدی جلدی کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ 5 منٹوں میں اس نے دھوتی اتار کر پھولوں والی ساڑی پہنی اور گالوں پر سرخ پاؤڈر لگا کر تیار ہو گئی۔ گھڑے کے ٹھنڈے پانی کا ایک اور ڈونگا پیا اور رام لال کے ساتھ سو لی۔